اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ اسلام آباد کی ٹیمز تھیں، کوئی بھی تھا، جس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا وہ قابل تعریف ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہیں، کچھ چیزیں میں مینشن کرنا چاہوں گا۔ دو چیزیں جو آج میرا مقصد ہے آپ کو بتانے کا، اس میں پہلی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس کس طریقے سے ان دنوں میں ہمیں آتی رہی، اور میں ان لوگوں میں شامل تھا جس نے وہ مدد وٹنس کی۔ اور دوسرا یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہماری آرمی نے، ہماری فضائیہ نے، ہماری نیوی نے، سب نے بہت زبردست رول پلے کیا، لیکن ایک چیز جس کو ہم مینشن نہیں کرتے اتنا، وہ یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس وقت کیسے رول پلے کیا، اور کس طرح ایڈوانس انفارمیشن کے اوپر ہم لوگ پہلے سے تیاری کر رہے تھے، اور اس کے بعد وہ ایڈوانس انفارمیشن 100% ایکوریٹ نکلتی تھی، اور اس سے ہمارے رزلٹ بہت امیزنگ نکلے۔ تو ایک اور چیز تھی جو اس پاکستان انڈیا کی وار میں بہت امپورٹنٹ تھی، وہ تھے ڈرون کے اٹیکس۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم جب انڈینز نے ڈرونز کے اٹیک شروع کیے، کیونکہ یوزلی یہ کبھی پہلے نہ ہماری سائڈ سے استعمال ہوا تھا، نہ انڈین سائڈ سے استعمال ہوا تھا، لیکن انہوں نے چھوٹے ڈرونز، درمیانے سائز کے ڈرونز کافی حد تک ہمارے کافی سارے شہروں میں بھیجے، اور ان کو خود پتہ ہے کہ ان کے اپنے چینلز پہ اتنا خوف و ہراس تھا جب دہلی میں ہمارے ڈرونز مسلسل کئی گھنٹے وہاں پہ گھومتے رہے، اور ان کے پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر تھے، ان کے باقی سینسٹیو ایریاز کے اوپر تھے، اور ڈیفینیٹلی اس پوری وار میں ہمارا کہیں پہ بھی یہ ٹارگٹ نہیں تھا کہ ان کے سویلینز کو ٹارگٹ کریں، آلدو انہوں نے ہمارے سویلینز کو شہید کیا، اور ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ ان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اٹیک کریں۔ لیکن ہماری رینجز جو بارڈر کے بالکل ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت، انہوں نے کتنے ڈرونز جو پاکستان انٹر ہو رہے تھے وہ گرائے۔ اس میں آپ کے سامنے ہیں کہ ہمارے جوان جن کے پاس اور کچھ نہیں تھا، وہ اپنی گنز استعمال کر کے وہ ڈرونز گراتے رہے، اور بہت تھوڑی تعداد ہے جو شہروں تک پہنچی، میجورٹی ڈرونز جو تھے ہمارے، وہ ہماری رینجز جو ہے بارڈر پہ گرا دیتی تھی۔ انہوں نے ہماری تقریباً 100 کے قریب پوسٹ تھیں جن پہ اٹیک کیا اس ٹائم پہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کو واپس اسی طرح کا جواب ملا جو اس کا وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ اور آپ کے سامنے ہیں وہ تصویریں بھی سامنے ہیں جس میں ان کو ایل او سی کے اوپر خود سفید جھنڈا لہرانا پڑا کہ اب بس کر دیں۔ سائبر اٹیک ان کی کوشش تھی کہ وہ کریں، ان کی کوشش تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں سکسیزفل ہوں۔ یہ وہ ساری چیزیں جو جنگوں میں نئی استعمال ہوئیں، نارمل جنگ سے بالکل ہٹ کر استعمال ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سائبر اٹیک میں وہ ہم سے نزدیک بھی نہیں آتے تھے، اور جو ہمارے نوجوانوں نے ان کے ساتھ ہوا وہ میرے خیال ہے وہی زیادہ بہتر بتائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ان کا کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو محفوظ رہ گئی تھی۔ ہمارے میڈیا نے، جس کو میں آئی تھنک سب سے زیادہ اپریشیٹ کروں گا، پورے ملک میں یونٹی کے لیے، پورے ملک میں ایک میسیج اور ایک آواز کے لیے جو کام کیا، اور جس طریقے سے پوری قوم کو اکٹھا کیا، وہ بھی پاکستان میں پہلے کبھی مثال نہیں ملتی۔ آلدو دوسری سائڈ پہ جو انڈین میڈیا تھا وہ مسلسل کنفیوز تھا، اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ انہوں نے اپنے پر خود اٹیک کرا لیا، جبکہ ہم بار بار کہہ رہے تھے ابھی ہم نے اٹیک نہیں کیا، جب کریں گے
تو آپ کو بتا کے کریں گے، ہم چھپ کے اٹیک نہیں کریں گے۔ آلدو انہوں نے پورے انڈیا میں پھیلا دیا کہ جی ہمارا امرتسر پہ اٹیک ہو گیا، دوسری جگہ تیسری جگہ اٹیک ہو گیا، تو ہم اس پہ بڑا کلیئر سٹانس رکھتے تھے اس ٹائم بھی کہ جب بھی کریں گے کھل کے کریں گے اور سامنے سے کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ فیلڈ مارشل کو جس طریقے سے بلیسنگ تھی، کیونکہ دو چار چیزیں ایسی تھیں، اور میں نے اس کے بعد میرا خیال ہے امریکہ اور ایران کے مذاکرات میں بھی اگر کوئی نارمل چیز ہو رہی ہوتی تو کب کے لوگ ہمت ہار گئے ہوتے، لیکن جس طرح سے ان کو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ملی ہے وہ کسی اور دن آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ میں نے خود مذاکرات کو ٹوٹتے اور جڑتے گھنٹوں میں دیکھا ہے، اور وہ ممکن نہیں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو اس ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں، کیونکہ ایک دفعہ دونوں ملک، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کس طرح کس سوچ پہ چلے گئے، اور ان کو واپس لانا میرا نہیں خیال کہ ہیومنلی پاسبل تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اور اسی طریقے سے اس جنگ میں سب سے ضروری تھا جب انہوں نے ہمارا بلوچستان کی ایک بیس پہ اٹیک کیا، اور یہ وہ آخری گھنٹے تھے جس ٹائم انہوں نے یہ اٹیک کیا، اور سیز فائر آلموسٹ ہونے کے قریب تھا، تقریباً 16 کے قریب ہماری ایک بیس کے اوپر انہوں نے میزائل فائر کیے ایئر فورس کو اور چیف کو۔ بہت دیر سے جب وہ فائر ہوئے تو اس میں کچھ منٹ تو لگتے ہیں، تو ان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ آ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ 16 میں سے 14 یا 15 یا 14 یا 15 میزائل بیس کے اوپر نہیں گرے تھے، ایک میزائل گرا تھا جو بیس پہ گیا تھا، باقی سب کے سب جس طرح کی نے سائٹ پہ کر دیوں ساروں کو، اس طرح کر کے وہ میزائل سائٹ پہ گئے۔ یہ ممکن نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کے بغیر پاسبل نہیں تھا کہ یہ چیز ہو جائے۔ اس کے بعد اسی طرح انڈیا کی ایک جگہ پہ جب ہمارے میزائل جا رہے تھے تو بڑا نیرو سی جگہ تھی جہاں پہ وہ جا کے لگنے تھے، ذرا سا بھی لیفٹ رائٹ ہو جاتا تو سویلین آبادی بھی اٹیک ہو سکتی تھی، اور انہوں نے اس کو، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بھی ان کا بندہ زخمی ہو جاتا تو انہوں نے کتنا شور مچانا تھا، لیکن وہ سیدھا اس آئل ڈیپو پہ جا کے میزائل گرے جہاں پہ ان کا سب سے بڑا سٹوریج تھا۔ اس کے علاوہ درجنوں ایسے ان راتوں میں اور ان جو کچھ گھنٹے ہیں ان میں جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، درجنوں اس طرح کی چیزیں جس پہ آپ انسان کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتی ہیں۔ آپ یہ سوچ لیں کہ میں آپ کو ہو سکتا ہے اس طرح ایکسپلین نہ کر پاؤں، لیکن انڈیا کی بہت ساری بڑی ٹارگٹس ہمارے بالکل ریڈار پہ نہیں بلکہ نشانے پہ تھیں، اور آپ کو میرا خیال ہے آئیڈیا ہے ان کا ایون نیوی کے جہاز، ان کے ایئر فورس کے اور جہاز، ان کی ملٹری انسٹالیشنز، سب کچھ ہمارے نشانے پہ تھا، اسی لیے وہ بھاگے اور انہوں نے سیز فائر کیا، بیکاز وہ کسی بھی ٹائم اگلے گھنٹوں میں اٹیک ہو جانے تھے، جس پہ وہ خود ریئلائز کر رہے تھے کہ یہ ہو جانا ہے، جس طریقے سے میزائل ان پہ لگے اور سارا کچھ ہوا۔ خیر اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے جس چیز میں بھی، لیکن اگر وہ سیز فائر نہ ہوتا تو ان کا نقصان اس سے 10 گنا زیادہ ہوتا، اور ایک دفعہ جو انہوں نے خود ایک وار شروع کی تھی اس پہ ان کی بہت تسلی ہو جانا۔ آج کے دن تک آپ کو پتہ ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے مانتے ہیں، ان کے چاہے انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ ہیں یا کوئی اور ہے، وہ کس طریقے سے خود کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس چیز میں بھی کمی ہے، ہماری اس چیز میں بھی کمی ہے۔ تیسرا، انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، چاہے ہماری دونوں
جو افواج کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، آپ یقین کریں کہ لوگ ان پر کئی دفعہ تنقید کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ اس آپریشن کی سکسیس میں اگر ہمارے انسٹیٹیوشنز کا اور باقی سب کا رول ہے تو اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا اس سے کئی گنا زیادہ رول ہے۔ آپ کو اگر ایڈوانس پتہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے تو آپ تیاری اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہو کہ اٹیک کہاں پہ آنے والا ہے، آپ اس کی تیاری بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں، اور تقریباً ہمیں آلموسٹ ہر چیز کا پہلے سے پتہ تھا۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ یقین کریں کہ ہمارے پاس ہر چیز ایسے اویلیبل تھی جیسے وہ ہمارا اپنا ملک ہے جہاں سے ہمیں چیزیں آ رہی ہیں۔ تو ہم لوگ اس ساری کی ساری چیز میں ان کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری دونوں ایجنسیز نے اتنا امیزنگ رول پلے کیا کہ میرے جیسے بندے کے لیے بھی شاکنگ تھا کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ بہت سارا ایک پکچر آپ کو دے رہے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو مجھے اپنے عوام کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ور سپرب۔ انہوں نے جس طریقے سے رول پلے کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے آپ کو جنگ جتانے میں مدد کی ہے، وہ ایک نارمل انٹیلیجنس ایجنسیز دور دور تک نہیں کر سکتے۔ فیلڈ مارشل کا ایک بہت کلیدی کردار تھا، اور جس طریقے سے ماشاءاللہ ان کی اور ایئر فورس چیف کی کوآرڈینیشن تھی، اور جس طریقے سے وہ آپس میں ایک ایک چیز کے اوپر مسلسل ہر چند منٹ کے بعد رابطے میں تھے، اس کے بعد نیوی کے ساتھ بھی، وہ جو آپ کے آفیسر ہیں وہ بتاتے ہیں ہم نے اس طرح کی مثال بھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آپ کے ایئر فورس چیف نے جس طریقے سے 12-14 دن ایک آپریشن روم میں گزارے، گھر نہیں گئے، اسی جگہ پر گدا ڈال کے لیٹتے رہے، وہ بھی مثالیں کم ہیں۔ بٹ کس بندے نے اس ساری چیز کو لیڈ کیا، کس بندے نے اس ساری چیز کو انجام تک پہنچایا، اور میرا خیال ہے کہ اتنے بڑے فیصلے کرنا بھی ایک آپ کو بہادری بھی چاہیے، جگر بھی چاہیے، بیکاز آپ ہر چیز ہر اینگل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پلس اللہ تعالیٰ کی اگر مدد اس میں آ جائے تو پھر رزلٹ وہی ہے جو فیلڈ مارشل کو ملا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تینوں کی تینوں فورسز نے جس طریقے سے آپس میں کوآرڈینیشن کے ساتھ، قوم نے کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی رہے گی اور اس سے زیادہ بہتر ہوگی۔ ویسے تو ہماری اس دن کئی ایک جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ کمی یا کوئی چیز ایسی ہو، بٹ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور ہم اس رزلٹ پہ پہنچے جو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور اس کے بعد مسلسل کامیابیاں جو اس دن سے شروع ہوئی تھیں اور آج تک چل رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عنایت شدہ ہیں، اور میرا خیال ہے اس میں فیلڈ مارشل کی محنت بہت زیادہ شامل ہے، کیونکہ ادروائز یہ ممکن نہیں تھی۔ آخری چیز کہ اس ساری کی ساری چیز میں یونٹی ہماری آپس میں کتنی ضروری تھی۔ ہم سب ایک آواز پہ تھے، اور دوسری سائڈ آپ کے سامنے تھی جو اپنے لوگوں کو مختلف قسم کی کہ لاہور پہ انہوں نے پورٹ بنا دیا، کراچی میں انہوں نے ڈفرینٹ چیزیں بنا دیں، تو وہ ساری کی ساری چیزیں ڈس انفارمیشن کبھی آپ کو جتا نہیں سکتی۔ آپ کے کچھ حصے کو سیٹسفائی کر سکتی ہیں لیکن قوم کو جتا نہیں سکتی۔ تو ہم لوگ
جس یونٹی کے ساتھ اس ٹائم تھے ہمیں ابھی بھی اسی یونٹی کے ساتھ رہنا چاہیے. اور اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ اس ساری چیز کو جوڑنے میں میڈیا میں میرا خیال ہے کہ میں خود بطور جرنلسٹ اور میں نے کافی ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن جس طرح کا مین تھی انفارمیشن منسٹر آپ کے پاس اس ٹائم ہے، میں نے کافی سارے دیکھے ہیں. اس طرح کا پہلے میرا نہیں خیال کوئی آیا ہوگا جس کو جنون کی حد تک ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایک خبر کے پیچھے کیسے جانا ہے، سارا کچھ ہے. اسی طرح اور وہ بھی میرا نہیں خیال وہ کئی دن وہ بھی نہیں سوئے، اسی طرح اپنے کنٹرول روم میں بیٹھے رہے. اسی طرح آئی ایس پی آر اور جس طرح انفارمیشن منسٹری کی اور آئی ایس پی آر کی کوارڈینیشن ہے، جس طرح آئی ایس پی آر نے آپ لوگوں کو، کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا چیز جنگ سے نکالنی ہے اور میڈیا کو دینی ہے، اور پھر کیا چیز ہے جو آپ کو دکھانی ہے اور بتانی ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ آئی ایس پی آر واز امیزنگ. اور ابھی بھی کہیں پہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس طریقے سے آئی ایس پی آر لیڈنگ رول لیتا ہے اپنی آرم فورسز سے ریلیٹڈ، اور جس طرح آپ کو بتاتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ پرانے 80 اور 90 کی انہوں نے تمام چیزیں توڑ کے ایک نئے آج کل کے دور کے لحاظ سے جس طریقے سے وہ لے کے جا رہے ہیں وہ بھی بہت زبردست ہے. اور آپ کے انٹرنیشنل میڈیا نے اس ساری چیز کو اکنالج کیا، یہ نہیں کہ ہم پاکستانی میڈیا کی بات کریں. اس ساری چیز کا ڈیفینیٹلی جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کس طریقے سے ایک ایک چیز میں آ کے جی ایچ کیو میں وار کیبنٹ کے ساتھ بیٹھنا، اس کو فائنل اپروول دینا، کس طریقے سے پرائم منسٹر میرا نہیں خیال کہ ہر 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد وہ ان کے ساتھ چیف کے ساتھ اس ٹائم رابطے میں ایک ایک سچویشن کے اوپر مشاورت، ایک ایک سچویشن کے اوپر جس طرح پی ایم نے اس ساری کی ساری چیز کو خود لیڈ کیا، وہ سب کا سب پبلک کے سامنے ہے. اور اسی طرح پریزیڈنٹ ایک چیز مسلسل کہتے رہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. پریزیڈنٹ کا پتہ نہیں آپ کو وہ قصہ پتہ ہے کہ نہیں، جب ان کے ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ جی آپ کو نیچے بنکر میں جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں رہوں گا، اگر میری شہادت ہے تو میں یہاں پہ اسی جگہ پہ شہید ہونا پسند کروں گا. یہ ہمارے لیڈرز کا رول تھا. نہ ہمارے پرائم منسٹر کسی بنکر میں گئے، نہ ہمارے پریزیڈنٹ کسی بنکر پہ گئے، اور دونوں بالکل پاک فوج کے پیچھے کھڑے رہے. تو آپ سب کا، کیونکہ آپ سب لوگ بھی اس میں شامل تھے، ہماری منسٹری تو چلیں تھی لیکن جو ایکچولی اس کے ہیرو ہیں ہم سب ان کو میرا خیال ہے کہ اگلے دنوں میں ایک ٹریبیوٹ پیش کریں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جس کو وہ حقدار ہیں وہ ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. سر یہ اس سے تصدیق کریں گے کہ کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ انڈیا شاید پھر پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی غلطی کرنے جا رہا ہے، اور کچھ اس کی ایکسٹرا موومنٹ نظر آ رہی تھی، اطلاعات آ رہی تھی کہ بارڈر کی طرف اس کی فوج کی ایکسٹرا موومنٹ ہے. کیا یہ حقیقت میں ہے یا صرف افواہیں ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کشمیر سائڈ پہ انہوں نے پھر کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ہم نے پہلے سے پکڑ لیا اور کافی حد تک ان کو انفارم بھی کیا. لیکن میرا ذاتی رائے ہے وہ جس پوزیشن میں ہیں ان کو ہمارے جس لیول پہ ہم لاسٹ ایئر تھے ابھی اس تک پہنچنے میں کافی ٹائم لگے گا. میں اس سے اگلے سال کی بات نہیں کر رہا جو ہمیں 1 سال ملا ہے، لیکن جس لیول پہ ہم لاسٹ ایئر تھے ابھی ان کو اچھا خاصا ٹائم لگ جائے گا تاکہ اس لیول کو پہلے ٹچ کر لیں. باقی ابھی ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس طرح کی چیز سوچیں گی. سر رانا عثمان نیوز ہے. سر یہ بتائیے گا کہ مڈل ایسٹ کی صورتحال بھی تبدیل ہو رہی ہے، اور ہمارا ایک دوست ملک جو ہے وہاں پر ہمارا ایک دشمن ملک جو ہے وہ آ چکا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں وہاں سے بھی اب خطرہ ہے؟
मुफा आपको ज़्यादा बेहतर जवाब देगी, लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र है नहीं कहीं से भी खतरा। मिनिस्टर साहब, अजीज़ अलवी नवाबत से मार्का हक तो पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का बहुत बड़ा एक प्राइड है, प्राइड डे है। तो इस हवाले से आप हमारे मुल्क में अंदरूनी जो इत्तेहाद है उसके हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि कौम आज मुत्तहद है, तो ये एक इम्पोर्टेंट मौका है जिस पर हमें मार्का हक की स्पिरिट को, बुनियानुम मरसूस की स्पिरिट को किस तरीके से अपनी आइंदा की जो हमारे डेज़ हैं, हमारे इवेंट्स हैं, जो हमारी अगले कौमी यकजहती के मामलात हैं, उनमें कैसे लेकर चलना चाहिए। देखिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री और हमारी सबकी जो हम बैठे हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि इंटरनल सिक्योरिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें हमने मेक श्योर करनी है कि इस मुल्क में कायम रहें। और उसके लिए हम लोग सब मिलकर हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगर कोई मुल्क के लिए और मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए 2 कदम आगे बढ़ेगा, हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई दंगा फसाद, कोई ये सोचे कि जी सिर्फ मुजाहरों से और चीज़ों से होता है, तो वो स्टेबिलिटी के किसी भी सूरत में कैटेगरी में नहीं आता है। तो मैं तो सिर्फ ये समझता हूँ कि जो भी इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए काम करेगा, हम हर दिन दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं और हर दिन उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम इस मुल्क को आगे ले जाएं और उस चीज़ से निकलें जो ऑलरेडी हमारे पिछले कई सालों से मुसलसल चल रही हैं। तो हम इसमें बहुत क्लियर हैं और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह रहेंगे। सर अजहर फारूक हवाई न्यूज़। सर मार्का है यकीनन पाकिस्तान की बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी खुशखबरी कभी एक और जो खुशखबरी कौम देखना चाहती है, सुनना चाहती है, जिसमें फिर माशर के साथ आपका कभी मेन किरदार है, वो ईरान अमेरिका माहिदा है। उसकी नवीद कब तक हमें सुनने को मिलेगी? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप फील्ड मार्शल की लीडरशिप पे बिलीव रखें। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं और करेंगे, और अगर आप बिलीव करेंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा और जल्द मिलेंगे। और जिस तरीके से ये कॉम्बिनेशन प्राइम मिनिस्टर का और उनका और प्रेसिडेंट का सबका है, अल्लाह ताला ऐसे रखे तो आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे, वो आएंगे इंशाल्लाह ताला। नकवी साहब, मुदस्सिर चौधरी हूँ द डेस्टिनेशन से। आपने सबका जिक्र किया, तराजी तस्वीर पेश किया, खुद का नहीं कर सकते तो हम आपको पेश करते। आपने भी जिस अंदाज में डील किया उन दिनों में वो भी तराजी तस्वीर पेश करने के लायक है। 2 सवाल हैं। एक, अभी यूपी के इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन में टोटली कैंपेन एंटी पाकिस्तान चलाई गई और ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया गया। अगर उसको जारी रखा जाता है या दोबारा कोशिश करता है तो आज के दिन क्या पैगाम देंगे आप इंडिया को? और दूसरा, आज एक और चीज़ जो है वो दोबारा से फिर याद करा दीजिए कि सीज़ फायर जो है वो किसके कहने पे हुआ था, क्योंकि इंडियन हुकूमत, उसका मीडिया, जिसको मीडिया कहा जाता है, वो आज भी मानने को तैयार नहीं कि सीज़ फायर के पास। आई थिंक मैं उन चंद लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने साथ बैठ के ये विटनेस किया कि किस तरीके से उन्होंने एक मुल्क को नहीं कांटेक्ट किया, उन्होंने काफ़ी मुल्कों को कांटेक्ट किया। और मैं उस चीज़ का खुद रावी हूँ। और मुसलसल कई घंटे हमें फ़ोन आते रहे और हमारा बिल्कुल मकसद यही था कि हम इनको एक दफ़ा पूरा का पूरा सबक सिखा दें। और इन्होंने अमेरिका के साथ मुसलसल रब्ता किया और मुसलसल बार बार उनको फ़ोन करते रहे। एक इनके जो साहब हैं वो
تو آئی تھنک اس نے تو 10-12 دفعہ ایک شخصیت کو فون کیا اور اس نے خود کہا کہ وہ تو مجھے بار بار فون کر رہا ہے. تو اس میں کلیئرٹی نہیں، 100% کلیئرٹی ہے کہ جس طریقے سے ایک تو ہوتا ہے کہ ریکویسٹ کرنا، ایک ہمارا ورڈ ہے ترلے منتے کرنا، اور اس میں میرا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا رول بڑا کلیدی تھا اور وہ بہت کلیئر تھے. میرا خیال ہے کہ اگر انڈیا کو کسی کا، ہمارا تو اللہ کا شکر ہے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ، ان کے ساتھ، لیکن اگر امریکہ کو کسی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی جان بخشش کرائی تو وہ امریکہ نے کرائی. السلام علیکم. محمد علی جا فرید خان، گول ٹی وی سے. اچھا سر، مارکہ حق میں جو ہمیں عظیم کامیابی ملی اس کا جشن تو پوری قوم منا رہی ہے. مجھے یہ بتائیے گا، ایران امریکہ مذاکرات کے تناظر میں ہندوستان نے اس معاملے کو ڈی ریل کرنے کے لیے بارڈر پہ کوئی کوشش کی یا اس حوالے سے آپ کو اطلاعات تھی؟ کیونکہ یہ ایسی چیز تھی جس کو کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگ ڈیمیج کرنا چاہتے تھے کہ یہ معاملہ حل نہ ہو اور پاکستان کا کلیدی کردار جو ہے وہ ڈیمیج کر دیا. انہوں نے جو کوشش کرنی تھی کر لی، ہماری اپنی کوشش ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا بھی رزلٹ دیں گے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ وہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ایک دفعہ سوچے گا، بیکاز ان کے لیے جو پچھلا رزلٹ ہے وہی ہضم کرنا مشکل ہوا ہے. تو انشاءاللہ ابھی ان کے لیے ایک بہت مشکل چیز ہے کہ اس کو سوچ بھی لیں. سر محمد ظریف، ہم نیوز سے. مارکہ حق ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور آپ سمیت جو پوری قیادت ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے. لیکن سر اب پاک ایران مذاکرات بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے، لیکن اب وقت آ گیا ہے سر کہ ہم ایک مارکہ جو ہے وہ معیشت کا بھی جیتیں اور پاکستان کو ان ملکوں کی صفوں میں لا کے کھڑا کریں جو ملک ترقی یافتہ ممالک ہیں. تو جس میں سر جتنے بھی نقب لگتے ہیں معیشت کے حوالے سے، جو لوگ ایسے اقدامات کرتے ہیں جو معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں، سر ان کے خلاف بھی اقدامات کب تک؟ دیکھیں، ہم ہارڈننگ آف اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ اچھا خاصا کام کر رہے ہیں. یہ اب میں ایک نئی بحث میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن طلال صاحب آپ کو اگلے دنوں میں بہت ساری چیزیں جو ایکسپلین کریں گے ریلیٹڈ ٹو ہارڈننگ آف اسٹیٹ، اور جس میں ہم رول پلے کر سکتے ہیں، جس طرح آپ نے اکانومی کا کہا، سارا کچھ کہا. اب میں مثال دیتا ہوں کہ ابھی اسلام آباد میں ہم نے تقریباً 1000 ارب کی پراپرٹی زمین سرکاری ریکور کی ہے، جو ان لوگوں سے جو 2 دفعہ ایک دفعہ اس کی جو پیسے وہ لے چکے تھے. اب لوگ اس کو جس طرح مرضی پورٹریٹ کر لیں، میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ ایک بندے کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، اور میں آپ سب کو کہوں گا کہ آپ جا کے کسی بھی ٹائم، یا میں کسی ایک بندے کا نام لیں اور آپ وہاں پہ آ کے دیکھ لیں کہ جی یہ اس کو پیسے ملے ہوئے ہیں کہ نہیں ملے ہوئے. اگر وہ پھر بھی نہ جگہ چھوڑے، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، تو اس کے اوپر انلیگل آکوپینٹ اور کچی بادی جو ہے اس کا سارا چیز انشاءاللہ طلال صاحب کو اگلے دنوں میں بتائیں گے. لیکن ہم اپنا رول انشاءاللہ تعالیٰ، تو 1000 ارب کی وہ پراپرٹی ہے جو ہم ریکور ابھی کی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیلاً اپڈیٹ کریں گے. سر ایک اچھا سوال ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ مارکہ حق میں تو ہماری کامیابی سب نے دیکھی، اور محاذ جو ہے وہ افغانستان کا کھلا ہوا ہے، اور کبھی شدت آ جاتی ہے تو کم ہو جاتا ہے. وہ محاذ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کب تک جیتیں گے؟ دوسری طرح آپ نے پراپرٹی کا معاملہ جو ہے اس کی بھی بڑی آئف ہے، اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ریکارڈ سب کا ہے تو ان لوگوں کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے جو انہوں نے پیمنٹ کی اس حوالے سے. اگر تو سی ڈی کو میں اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ پورا طلال صاحب یا ہم لوگ ذرا ایک دفعہ 8 تاریخ گزر جائے، کمیٹی ہو جائے، تو پھر ڈیٹیل میں اس کے پاس جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. افغانستان کے اوپر ہم بڑے کلیئر ہیں. اگر ملک میں ہمارے دہشت گردی ہوگی اور افغانستان اس میں ملوث ہوگا تو اس کا پورا جواب ان کو ملے گا. سر محمد عثمان مغل، پبلک نیوز ٹی وی چینل سے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ بھارت کے خلاف جب بھی آپ جنگ کا اعلان کرتے ہیں، جس طرح بھی ہوا کہ ہم نے جنگ جیتی بھی ہے، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہمارے ملک کے اندر جو دشمن موجود ہے، ہماری صفوں میں جو لوگ موجود ہیں، ان کے خلاف کب تک جو ہے وہ آپ کریک ڈاؤن کر
وہ اس وقت سست روی کا شکار ہے. اور بہت ساری چیزیں یہ بھی سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کے اندر سے ان کے سہولتکار موجود تھے, ان کے خلاف کارروائی. پہلی بات یہ کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میڈیا پہ کوریج کم ہو گئی ہے, لیکن اغوان مسلسل جا رہے ہیں اور ڈیلی جا رہے ہیں اور ہزاروں کی نمبرز میں جا رہے ہیں. وہ جو ڈیلی ہمارے پاس نمبر ہوتا ہے, اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو انٹیریئر منسٹری شیئر کر لیا کرے گی, تو وہاں تو کہیں سست روی نہیں ہے. لیکن ڈیفینیٹلی پہلے تعداد بہت زیادہ جا رہی تھی بیکاز زیادہ تھے, اب پرسنٹیج بھی بہت کم ہو گئی ہے. سر آسیہ کوسر جی ٹی وی نیوز سے. پاکستان کو جس طرح سے سفارتی سطح کے اوپر کامیابی حاصل ہو رہی ہے, ڈیفینیٹلی وہ انڈیا کو جو ہے وہ پسند نہیں ہو رہی, اور انڈین چینلز جو ہیں وہ کچھ چیخ کے لیے بات بتا بھی رہے ہیں. تو اب ایک طرف امریکہ اور ایران کی مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور اس میں پاکستان کردار ادا کر رہا ہے. دوسرا پاکستان کے اندر خود بڑے امپورٹنٹ ایونٹ جو ہے وہ ہو رہے ہیں, جیسے پی ایس ایل ہے. ایسی سچویشن میں ڈیفینیٹلی انڈیا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حرکت کرنے کی لازمی کوشش کرے گا, اسپیشلی بلوچستان اور کے پی سائڈ کی اگر ہم بات کریں, کیونکہ انڈیا جو افغانستان کا گڑھ جوڑ ہے وہ ظاہر ہے سب کے سامنے ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہم جو ہے وہ تیار ہیں, اور اس معاملے کے اوپر انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستان تیار ہے؟ پھر آپ کہیں گے کہ ایک ہی بات رپیٹ کر رہا ہوں بار بار. میں صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ بلوچستان میں اور کے پی کے میں بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, بٹ اس ٹائم پہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کتنے ان کے اٹیکس ہیں جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے پاس ہونے سے پہلے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں. وہ درجنوں میں ہیں, ڈیلی کی بنیاد پر ہیں. لیٹ سے کہ اللہ نہ کرے ایک اٹیک ہوتا ہے تو 9 وہ اس سے پہلے پکڑ ہیں. تو بٹ وہ ڈیفینیٹلی وہ نہیں بول سکتے, وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے, اور کچھ سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے نہیں بتا سکتے. بٹ اس ٹائم پہ اگر آپ بلوچستان میں بھی دیکھیں اور کے پی کے میں بھی دیکھیں, خاص طور پہ جب سے افغانستان والی چیز ہوئی ہے کے پی کے میں, بہت حد تک بلوچستان کی ڈائنامکس فرق ہے. وہاں ڈفرینٹ طریقے سے لڑائی چل رہی ہے, لیکن کے پی کے میں بہت حد تک کمی آئی ہے, بیکاز افغانستان کو پتہ ہے کہ اب وہ کوئی بھی چیز کریں گے تو اس کا جواب ملے گا ان کو. جی سر, عمران ہوتا نیشن سے. سر یہ جو ہمارا انٹرنل کنفلکٹ چل رہا ہے اس پہ, لیکن جو ڈیٹا ریویل پیچھے 4-5 ماہ کا دیکھیں تو بلکہ پچھلے 1 سال کا کوئی انسیڈنٹس جو ٹیررزم انسیڈنٹس ہیں وہ بڑے انکریز ہوئے ہیں پیسج آف ٹائم. اور اس پہ ایک انٹیریئر منسٹری نے نیب بنایا تھا, پھر وہ نیشنل ایکٹ میں ریوائز بھی ہوا, لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے اس کی کیا امپلیمنٹیشن ہے, کیا ہو رہا ہے. اس پہ ذرا رپیٹ کریں. ریپیٹ کرتے ہیں, سوری. نیشنل ایکشن پلان